بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 14 اور سورہ نحل آج ہماری شروع ہو رہی ہے جی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عطا آ گیا امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم، فلا تستعجلوا، پس تم جلدی مت کرو اس کے بارے میں۔ کون سا حکم اللہ کا آ گیا؟ کہ دین پوری دنیا میں زندہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فتح ہوگی اور کفر نیست و نابود ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، آپ جلدی نہ کرو، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا کفر ٹوٹے گا، اور وہ پھر کب آیا؟ فتح مکہ پہ اللہ نے سارے کافروں کو مغلوب کر دیا اور اسلام غالب آ گیا۔ عطا آ گیا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، پس تم اس میں جلدی مت کرو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ تعالی، اور برتر ہے، اما، اس چیز سے، یشرکون، جو وہ شریک کرتے ہیں۔ وہ جتنے شریک کر رہے ہیں نا، یہ بہت جو انہوں نے بنایا، اللہ ان سے بری ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ برتر ہے ان سب سے برتر ہے۔ ینزل، وہ نازل کرتا ہے، ملائکتا، فرشتوں کو، بالروحی، وحی کے ساتھ، من امری ہی، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، یہ کہ آپ ڈرائیں، انہو، بے شک وہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا، مگر، انا، میں ہی، فاتقون، مجھ سے ڈرو، بس مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، بالحق، کے حق کے ساتھ، تعالی، وہ برتر ہے، بڑا ہے، عما، اس چیز سے، یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، ایک بوند سے، نطفہ سے، پانی کی بوند سے پیدا کیا انسان کو، فاذا ہوا، پس اچانک وہ ہوا، خصیم، جھگڑالو، مبین، کھلا۔ کیا مطلب جھگڑالو کھلا؟ کہ ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، ایک بوند سے پانی کی اللہ نے بنایا ہے، اور یہ انسان جب بولنے لگتا ہے، لیکچر دیتا ہے، تو وہ بولتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر ایسے بولتا ہے اور جھگڑے کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ اتنا بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی باتیں کرنے لگتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ خصیم مبین، وہ جھگڑے کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی حقیقت کو آدمی کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، اے اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، میں نہیں تھا، مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ موت کون دے گا؟ اللہ ختم کر دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جھگڑالو ہے، کھلا، ٹھیک ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو سوچتا رہے انسان، تو تکبر کبھی بھی نہیں آتا۔ جب آدمی اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو پھر تکبر آ جاتا ہے، بڑی بڑی ڈینگے مارتا ہے، ڈینگے، ٹھیک ہے، میں خان، میں مجھے کہاں ہے، مجھے جانتے نہیں ہو تم، میں فلاں، میں فلاں۔ فلاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ انسان کیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اچانک موت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پرسوں ایک ٹیچر فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک دن پہلے وہ ہمارے جو دوسرے ٹیچر ہیں ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی اسی دن، بلکہ کچھ دیر پہلے میسج پہ بات ہو رہی تھی آپس میں، واٹس ایپ پہ آپس میں باتیں ہو رہی تھی، گپ شپ ہو رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد میسج آیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اسی وقت اٹیک ہوا اور جگہ پہ فوت۔ تو موت کا کیا پتہ ہے؟ آج کل تو ویسے بھی موتیں جلدی ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کچھ ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، یا کچھ اس طرح کے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ والانعام، اور جانور، چوپائے، خلقہا، اس نے ان کو پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان میں، ان چوپایوں میں، دفء، گرم نفع ہے۔ گرم نفع کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کی اون سے کیا کیا بنتا ہے؟ یہ میں نے سویٹر پہنی ہوئی ہے، کسی جانور کی اون سے بنی ہے۔ آپ خیمے لگاتے تھے، پہلے لوگ خیمے لگاتے تھے، اس میں گرم کپڑے، چادریں گرم، یہ کس سے بن رہی ہیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے دفء، گرم نفع ہے، اور کیا ہے جی اس میں تمہارے لیے؟ وہ منافع، اور بہت سارے نفع ہیں۔ وہ کیا؟ دودھ پیتے ہو،
سواریاں کرتے ہو، سامان لاد کے لے جاتے ہو، یہ منافع ہیں۔ اور کیا ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان میں سے کھاتے بھی ہو، ذبح کر کر کے کھا رہے ہو۔ کتنے جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، عید پہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، اللہ نے ان میں برکت ڈالی ہوئی ہے، اور وہ انسان مزے سے کھا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیا، ان کے اندر، جانوروں کے اندر، جمال، خوبصورتی ہے، ہینا، جس وقت تریحونا، شام کو ان کو چرا کے واپس لاتے ہو، وحینا، اور جس وقت تسرحون، صبح ان کو چرانے کے لیے نکالتے ہو۔ جی، بھینسوں کو، بکریوں کو لے کے جاتے ہیں نا جب، تو بڑا لوگ باتیں کرتے ہو، دیکھو کتنے جانور ہیں اس کے پاس، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، چہل پہل ہوتی ہے۔ شام کو جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا، ویسے تو پہاڑ پہ ادھر ادھر کھاتے پیتے ہیں نا، بکھر جاتے ہیں، لیکن اکٹھے ہو کے جب واپس آتے ہیں گھر کو لے کے آتے ہیں، پھر وہ بڑی چہل پاس، کتنے جانور ہیں، لوگوں کی نظریں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے لیے کتنے، وَلَكُمْ، تمہارے لیے، فیا، اس کے اندر، جمال، خوبصورتی ہے، حین تریحون، تریحون کہتے ہیں شام کو جانوروں کو واپس لانا، جب چرا کے واپس لاتے ہو، وحین، اور جس وقت تسرحون، صبح ان کو لے کے جاتے ہو چلانے، کھلانے پلانے کے لیے، چرانے کے لیے۔ کافی ہے۔